السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، حاضرین مجلس، درس توحید کے درس نمبر 5 میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے قبل کے درس میں درس نمبر 4 میں ہم نے اس بات کو جانا اور سمجھا کہ عقیدے شرک یا عقیدہ رکھنا، مشرکوں کا عقیدہ رکھنا، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور اس تعلق سے ہم نے بہت ساری چیزیں جانی اور سمجھیں۔ آج کے درس کا موضوع ہے اسلامی انقلاب اور عقیدہ توحید، یعنی عقیدہ توحید کے ذریعہ سے کس طریقے سے اسلامی انقلاب آیا، یعنی اسلامی تمام چیزوں میں جو انقلابی صورت پیدا ہوئی دعوت و تبلیغ کے اندر، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ سب ہم جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اسلامی انقلاب اور عقیدہ توحید کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، کیا ایک دوسرے کے ساتھ میں ان لوگوں کا ساتھ، ان دونوں چیزوں کا ساتھ ہے۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہی چیز جانیں گے۔ انقلاب کا جو لفظ ہے وہ اپنے اندر بڑی زبردست جاذبیت اور کشش رکھتا ہے، یعنی کہ جاذبیت یعنی کہ کھچاؤ، کشش رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں اسلامی انقلاب کا نعرہ لگتا ہے، اسلام کے شیدائیوں کی بےتاب نظریں فوراً اس طرف اٹھ جاتی ہیں۔ لہذا بہت سارے مسلم ممالک میں کیا نام ہے، اسلامی انقلاب، محمدی انقلاب، نظام مصطفیٰ، نفاذ شریعت، نظام خلافت جیسے دعووں نعروں کے ساتھ مختلف افکار و عقائد رکھنے والی بے شمار جماعتیں، فرقے اور گروہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ دیکھنا بس ضروری ہے کہ اسلامی انقلاب ہے کیا اور اس کی ترجیحات کیا ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی انقلاب کس طریقے، اسلامی انقلاب کا مطلب یہ ہے اسلامی حکومت قائم ہو جائے، چاروں طرف کیا نام ہے اسلام کا بول بالا ہو، اور لوگ اسلام کو فالو کریں، اسلام کو مانیں، اسلام کے قانون کے مطابق اپنی بیع و تجارت، دنیا بھر کے تمام تر معاملات کریں۔ اس طرح سے ایک انقلاب آنا چاہیے، سب شریعت کے پابند ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں جاننا اور دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی انقلاب ہے کیا اور اس کی ترجیحات کیا ہیں، کس طریقے سے اسلامی انقلاب جو ہے لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سیرت میں جانا ہوگا، تاریخ میں جانا ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت مبارک کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے۔ کہاں رہے؟ مکہ میں رہے۔ اس سارے وقت میں، اس سارے زمانے اور عرصہ میں آپ کی تمام تر دعوت صرف ایک ہی کلمہ پر مشتمل تھی، اور کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ نہ تو نماز روزے کے مسائل تھے، نہ زکوٰۃ اور حج کے احکام، نہ ہی دیگر معاملات زندگی کی تفصیلات نازل ہوئی تھیں، کچھ نازل نہیں ہوا تھا۔ بس یہی ایک عقیدہ توحید کی دعوت تھی جسے آپ گھر گھر، گلی گلی اور محلے محلے پہنچا رہے تھے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم، بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال لیا اور نہایت سختی کے ساتھ گلا گھونٹنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور عقبہ کو دھکا دے کر ہٹا دیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تصادم کا اصل سبب عقیدہ توحید ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سچا مانتے تھے، امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، اخلاق
کی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بااخلاق شخص وہ لوگ سمجھتے اور مانتے تھے. لیکن لڑائی اور جھگڑا کس بات پر ہوا؟ عقیدے توحید پر ہوا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، لڑائی وہیں سے شروع ہو گئی. ایک موقع پر قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افہام و تفہیم کی غرض سے یہ پیشکش کی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کر لیا کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو. کس سے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اس پیشکش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کافرون نازل فرمائی اور کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. کفار مکہ کی پیشکش اور اس کا جواب دونوں اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ فریقین میں نقطۂ اختلاف صرف عقیدے توحید تھا. اگر عقیدے توحید نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش قبول کر لیتے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک دن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک دن تم کر لو. لیکن نہیں، نقطہ عقیدے توحید ہی تھا تو وہ پیشکش کیسے قبول کر لی جاتی؟ لہذا جس پر افہام و تفہیم سے دو ٹوک انکار کر دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ نہیں، اس پر سمجھوتا نہیں، عقیدے توحید میں سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ایک دوسرے موقع پر قریش مکہ کا ایک وفد جناب ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں، ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا اگر میں تمہارے سامنے ایک ایسی بات پیش کروں جس کے آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جاؤ اور عجم تمہارے زیر نگی آ جائے تو پھر جس کے آپ قائل تو پھر آپ حضرات کی کیا رائے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی. ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات تو کیا 10 باتیں بھی کہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا یہ تو ایک بات ہے، ایسی 10 باتیں کہو تو ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں. اس پر مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالیں؟ واقعی تمہارا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. وہ کتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کتنے تھے؟ 360 خانہ کعبہ کے اندر. 360 کو چھوڑ کر کے صرف ایک کی عبادت کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ غور فرمانے کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداران قریش سے گفتگو میں جو بات باعث نزاع تھی یعنی لڑائی کا سبب بنی تھی وہ تھی صرف ایک معبود کا اقرار اور باقی تمام معبودوں کا انکار. 360 کا انکار اور صرف ایک اللہ واحد کا اقرار. اس کے لیے سرداران قریش تیار نہ ہوئے اور باہمی مخاصمت اور تصادم کا سلسلہ بدستور جاری رہا، یعنی کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوا، برابر جاری و ساری رہا. مکی زندگی میں بلا شبہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام، حدود، عائلی مسائل اور دیگر احکام نازل نہیں ہوئے تھے. یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا 13 سالہ جو دور ہے مکہ کا. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مدنی زندگی میں ان احکامات کے نازل ہونے کے بعد بھی فریقین میں لڑائی جھگڑا برابر جاری رہا اور اس کا اصل سبب مسائل اور احکام نہیں بنے بلکہ عقیدے توحید ہی تھا. بعد میں نماز آئی، روزہ آیا، حج آئی، زکوٰۃ آئی، یعنی کہ تمام حلال و حرام کے تمام مسائل آئے. وہ کوئی بھی مسئلہ لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنا. اگر بنا تو صرف ایک ہی چیز بنی، کیا کہ بھائی تم 360 کی جگہ ایک خدا کی عبادت کیوں کروا رہے، تم ایک اللہ کی پرستش کیوں کروا رہے ہو؟ جھگڑا یہی تھا. تاریخ اسلام کے اولین خونی مارکہ غزوہ بدر کو دیکھ لیں. غزوہ بدر میں جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دستے دعا پھیلا کر جو دعا مانگی اس کے الفاظ قابل غور ہیں. ادھر لڑائی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے ایک چھپر کے نیچے کھڑے ہو کر کے. کیا دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی. ان الفاظ پر غور کرنے کا
مقام ہے کہ ان الفاظ کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ قریش مکہ سے اگر آج یہ کیا سے مسلمانوں کا جو معاملہ تھا، لڑائی جھگڑا تھا، صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ عبادت اور بندگی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. جو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا کس بات پہ ہو رہا تھا؟ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. 360 جو معبودان باطلہ ہیں جو تم نے تراش لیے ہیں ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو قریش مکہ سے مسلمانوں کا یہ مسلح تصادم صرف اسی لیے ہو رہا تھا کہ عبادت و بندگی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. مشرکین و مسلمانوں کے درمیان دوسرے بڑے مسلح تصادم غزوہ احد یعنی جو مارکے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، کے اختتام پر ابو سفیان جبل احد پر چڑھ گیا. کون؟ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو غزوہ احد کی لڑائی کا معاملہ ہے، یہ اس وقت کا منظر ہے. جبل احد پر کیا نام ہے اوپر چڑھ کر نمودار ہوا اور بلند آواز سے کہا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ زور سے آواز لگائی. مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. تو پھر پوچھا کیا تمہارے درمیان ابو قحافہ کے بیٹے یعنی حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں؟ پھر خاموشی رہی تو کہنے لگا کیا تم میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً صحابہ اکرام سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی جواب نہیں دے گا. رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع کر دیا گیا تھا، جواب دینے سے منع کر دیا. چنانچہ ابو سفیان نے کہا جب کوئی جواب نہیں آیا چلو ان تینوں سے نجات ملی. کیا کہا؟ سوچا کہ سب نعوذ باللہ ختم ہو گئے، مر گئے، تینوں نہیں رہے تو نجات ملی. اور نعرہ لگایا اعلو حبل یعنی ہمارے معبود حبل کا نام بلند ہو. اس نے یہ نعرہ لگا دیا. جب یہ نعرہ لگایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کہا صحابہ اکرام سے کہا کہ جواب دو، نعرہ لگاؤ. تو لہذا صحابہ اکرام نے جواب دیا، نعرہ لگایا اللہ اعلی و اجل یعنی اللہ تعالیٰ ہی بلند اور بزرگ ہے. ابو سفیان نے پھر کہا لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے پاس عزا معبود ہے، یہ معبود کا نام ہے، عزا نامی بت ہے، ہمارا معبود ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، کہا پھر نعرہ لگاؤ اور جواب دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر جواب دیا اور کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم یعنی اللہ تعالی ہمارا سرپرست ہے، تمہارا کوئی سرپرست نہیں. لہذا مارکے احد کے اختتام پر فریقین کے درمیان یہ جو بات چیت ہوئی یعنی ابو سفیان ایک طرف سے بول رہے ہیں اور ایک طرف سے صحابہ اکرام. ابو سفیان نے کہا اس وقت ایمان نہیں، تو ابو سفیان نے کے جواب میں جو باتیں کہی گئیں اور یہ مکالمہ اس بات کی وعدہ شہادت ہے کہ دعوت اسلامی کے آغاز میں شروع میں ہی مذاق اور جھوٹلانا اس تمام چیزوں کے ذریعے مخالفت کی گئی اور اس کا اصل سبب یہی عقیدہ توحید تھا. اس مخالفت نے آگے چل کر ظلم و ستم کے ہماگیر طوفان کی شکل اختیار کی، بڑے بڑے طوفان کھڑے کیے اور اس کا سبب عقیدہ توحید ہی تھا. اور اگر فریقین کے درمیان خونی مارکوں کا میدان گرم ہوا تو اس کا اصل سبب بھی عقیدہ توحید ہی تھا، یعنی عقیدہ توحید ہی کی وجہ سے یہ ساری لڑائیاں جھگڑا ہو رہے تھے. مخالفت، محاذرائی اور خونی مارکوں کا طویل سفر طے کرنے کے بعد تاریخ نے ایک نیا موڑ موڑا. رمضان سن 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. کہاں پر؟ مکہ فتح کر لیا. گویا 21 سال کی مسلسل کشمکش اور جد و جہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انقلاب کا سنگ بنیاد رکھنے کا موقع میسر آ گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے. غور طلب بات یہ ہے کہ حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد وہ کون سے اقدام تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مصلحت اور حکمت کی پرواہ کیے بغیر بلا تاخیر عمل فرمایا؟ وہ اقدامات کون کون سے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون کون سے اہم قدم اٹھائے؟ اس کے تعلق سے سب سے پہلا کام تھا مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہی بیت اللہ شریف کے ارد گرد اور چھتوں پر موجود 360 بتوں کو اپنے دستے مبارک سے گرایا. جتنے بھی بت تھے سب سے پہلے ان کو ختم کیا. نمبر 2، بیت اللہ شریف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بنی ہوئی تھی،
انہیں مٹانے کا حکم دیا۔ ایک لکڑی کی کبوتری اندر رکھی ہوئی تھی، اسے خود اپنے دست مبارک سے ٹکڑے ٹکڑے کی اور ہٹا دیا۔ نمبر 3، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اللہ کی تکبیر اور توحید کی دعوت اذان بلند کرو۔ یاد رہے کہ بیت اللہ شریف کا چھت کے بغیر والا حصہ حتیم کی دیوار 1 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ مسجد الحرام کے اندر موجود مجمع عام کو سنوانے کے لیے حتیم کی دیوار پر کھڑے ہو کر اذان دینا بھی کافی تھا، لیکن بیت اللہ شریف کے قریباً 16 میٹر بلند و بالا پرشکوہ عمارت جس پر چڑھنے کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا ہو کہ چھت سے صدائے توحید بلند کرنے کا حکم دراصل واضح اور دو ٹوک فیصلہ تھا اس مقدمے کا جو فریقین کے درمیان گزشتہ 20-21 سال سے باعث نزاع چلا آ رہا تھا، اور اب یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ کائنات پر حاکمیت اور فرمانروائی کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کبریائی اور عظمت صرف اسی کے لیے ہے، اطاعت اور بندگی صرف اسی کی ہوگی، پوجا اور پرستش کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، کارساز اور مشکل کشا صرف وہی ہے، کوئی دیوی دیوتا فرشتہ یا جن نبی یا ولی اس کی صفات اختیارات اور حقوق میں ذرہ برابر شراکت نہیں رکھتا۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں، واضح ہوں، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا قدم اٹھایا۔ چوتھا قدم یہ اٹھایا کہ قیام مکہ کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوا اپنے گھر میں کوئی بت نہ رکھے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ 5ویں نمبر پر فتح مکہ کے بعد اکثر عرب قبائل جو ہے ہتھیار ڈال چکے تھے، جزیرۃ العرب کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ مملکت عبادات، نکاح و طلاق، حلال و حرام، قصاص اور حدود وغیرہ کے قوانین نافذ فرمائے۔ وہاں پورے جزیرۃ العرب میں جہاں کہیں مراکز شرک قائم تھے، شرک کے جو مرکز تھے، معبد تھے، بت کدے تھے، عبادت خانے تھے، انہیں مسمار کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی اور روانہ کی، جیسے کہ قریش مکہ اور بنو کنانا کے بت عزا کے بت کدے کو مسمار کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو 30 افراد کے ساتھ میں نخلا نامی جگہ کی طرف روانہ فرمایا۔ نمبر 2، قبیلے بنو حذیل کے بت سوا کا معبد مسمار کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو روانہ فرمایا۔ اسی طریقے سے قبیلے اوس، خزرج اور غسان کے بت منات کا بت کدہ ختم کرنے، مٹانے، منہدم کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 افراد کے ساتھ قدید نامی جگہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی طریقے سے قبیلے طے کے بت قلس کا بت کدہ منہدم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 سواروں کا دستہ دے کر یمن روانہ فرمایا۔ اسی طریقے سے طائف سے بنو ثقیف قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو ان کا بت لات مسمار کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے وفد کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید کی سرگردگی میں ایک دستہ روانہ فرمایا۔ نمبر 6، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے جزیرۃ العرب میں یہ مشن دے کر بھیجا کہ جہاں کہیں کوئی تصویر نظر آئے اسے مٹا دو، اور جہاں کہیں اونچی قبر نظر آئے اسے برابر کر دو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام دیا گیا تھا۔ ان تمام اقدامات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جد و جہد کا مرکز اور محور عقید توحید کی تنفیذ اور شرک کا استحصال تھا، یعنی کہ عقید توحید کو نافذ کرنا اور عقید شرک کو مٹانا اور ختم کرنا۔ لہذا اگر ہم اسلامی عبادات پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام عبادات کی روح دراصل عقید توحید ہی ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ ہر نماز سے قبل اذان بلند کرنے کا حکم اذان ہوتی ہے، جو تکبیر و توحید کی تکرار کی خوبصورت کلمات کا انتہائی پر اثر مجموعہ ہے۔ وضو کے بعد کلمہ توحید پڑھنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ابتدائے نماز اور دوران نماز میں بار بار کلمہ تکبیر اللہ اکبر پکارا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہر رکعات کے لیے لازم قرار دیا گیا، جو کہ توحید کی مکمل دعوت پر مشتمل سورہ ہے۔ رکوع و سجود میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بلندی کا بار بار اعادہ اقرار کیا جاتا ہے اور عقید توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ گویا شروع سے لے کے آخر تک ساری نماز عقید توحید کی تعلیم اور تذکیر پر مشتمل ہے۔ اگر نماز ہی پر ہم غور کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں تمام تر چیزیں اگر ہم غور کریں اور دیکھیں
تو وہ سب کیا ہیں؟ عقیدے توحید ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مختصر سی تھوڑی سی باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کو بیان کر کے پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مرکز توحید جو کہ بیت اللہ شریف ہے کے ساتھ مخصوص عبادت حج یا عمرہ پر ایک نظر ہم ڈالیں۔ احرام باندھنے کے ساتھ ہی عقیدے توحید کی اقرار و شرک کی نفی پر مشتمل کیا ہے؟ ہم تلبیہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، بے شک تعریف تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پکارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ منی، مزدلفہ، عرفات، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید، تکبیر، تحلیل، تقدیس و تحمید پر مشتمل کلمات مسلسل پڑھتے رہنے کو ہی حج مبرور کہا گیا ہے۔ گویا یہ ساری کی ساری عبادات مسلمان کو عقیدہ توحید میں پختہ تر کرنے کی زبردست ایک تربیت ہے اور ایک ٹریننگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے امت کو قدم قدم پر جس طرح عقیدہ توحید کی تحفظ کی تعلیم دی، اسے بھی پیش نظر ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس کی ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے دوران گفتگو عرض کیا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی تھی، ایک آدمی نے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کروانی چاہی اور ساتھ عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے ہاں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں۔ یہ کہہ دی، اللہ اکبر، کیا کہا؟ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور فرمایا، افسوس تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے، اسے کسی کے حضور سفارشی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کسی منافق کے شر سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو مجھ سے استغاثہ یعنی فریاد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی استغاثہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ فریاد رس کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فریاد کو سننے والا ہے، اسی سے فریاد رسی کی جاتی ہے۔ یہ طبرانی کی روایت۔ اسی طریقے سے سن 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اسی روز سورج گرہن لگ گیا۔ بعض لوگوں نے اسے حضرت ابراہیم کی وفات کی طرف منسوب کیا کہ یہ اس کی وجہ سے سب ہوا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہذا جب گرہن لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ بات ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکانہ عقیدے کی جڑ کاٹ دی کہ نظم کائنات پر کوئی نبی، ولی یا بزرگ اثر انداز ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، سب کی جڑیں کاٹ ڈالی۔ یا امور کائنات چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اس کی بھی جڑیں کاٹ ڈالی۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرمائی، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ بے شک میں ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد مبارک ہے، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ افضل ترین ذکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شامل نہ کر کے آپ نے گویا امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کبریائی اور عظمت میں کوئی دوسرا تو کیا نبی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایام مرض الموت پر بھی ڈال لیجئے۔ ایام علالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو پند و نصائح فرمائے، نصیحتیں کی، ان کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں۔ وفات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 دن قبل بخار سے کچھ افاقہ محسوس ہوا تو مسجد میں تشریف لائے، سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔
یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایام علالت میں ہی اپنی امت کو جو دوسری وصیت ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت۔ وفات اقدس کے آخری روز عالم نظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالے میں پانی رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور موت کے لیے سختیاں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ یہی الفاظ دہراتے دہراتے حیات طیبہ کے آخری کلمات اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے اور رفیق اعلیٰ کے حضور پہنچ گئے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری الفاظ بھی کلمہ توحید پر مشتمل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو عقید توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقید توحید سے کیسے انقلاب آئے اس کے تعلق سے بیان کیا گیا اور اسلامی انقلاب کس طریقے سے لایا جائے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو کلمات تھے وہ عقید توحید پر مشتمل لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقید توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور توحید پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان اور توحید پر موت آئے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جب موت آئے تو عقید توحید پر موت آئے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔